پاکستانی صحافی اور کالم نگار سلیم صافی اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ شیخ حسینہ اتنی سنگ دل ہو گئی تھیں کہ روہنگیا کے مظلوم مسلمانوں کو بھی اپنے ملک میں نہیں آنے دیا، بیگم خالدہ ضیاء جیسے سیاسی حریفوں کو بھی جیلوں میں ڈالا، میڈیا پر پابندیاں لگائیں، تنقید نگاران کی زباں بندی کی۔ 15 سالہ حکومت کے دوران انہوں نے اپنے اقتدار کو ہر حوالے سے محفوظ بنایا تھا، لیکن ایک کوٹا سسٹم ان کے اقتدار کے سورج کو غروب کرنے کا موجب بنا، جو ان کے یا کسی اور کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، کیونکہ سیاسی جماعتوں کو جبر کے ذریعے غیر مؤثر کر دیا گیا تھا، جبکہ غبار نے تو کسی نہ کسی جگہ نکلنا ہوتا ہے۔ اس لیے سیاست دانوں کی بجائے طلبہ میدان میں نکلے، انہوں نے کوٹا سسٹم کے خلاف آواز اٹھانا شروع کی۔ کوٹا سسٹم کے تحت بنگلہ حکومت کی 54% ملازمتیں مخصوص طبقات میں تقسیم کی جاتی ہیں اور صرف 46% میرٹ پر دی جاتی ہیں۔ جب طلبہ نے احتجاج کیا تو شیخ حسینہ واجد نے انہیں کچلنے کا فیصلہ کیا۔ اپنے ریاستی تشدد کو جواز دینے کے لیے شیخ حسینہ نے ان مظاہرین کے لیے رضاکار کا لفظ استعمال کیا اور یہ غلطی ان کے گلے پڑ گئی۔ رضاکار ان بنگالیوں کو کہا جاتا ہے جنہوں نے تقسیم پاکستان کے وقت پاکستانی فوجیوں کا ساتھ دیا تھا، اور پھر بکھرے ہوئے طلبہ فخریہ انداز میں اپنے آپ کو رضاکار کہنے لگے، بلکہ ہم تم کون رضاکار رضاکار باقاعدہ نعرے کی صورت اختیار کر گیا۔ 5 اگست 2024 کا دن، جب میڈیا پر ایک خبر گردش کرنے لگتی ہے کہ بنگلہ دیش میں پرتشدد مظاہروں کے بعد وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد استعفیٰ دے کر بھارت فرار ہو گئیں۔ شیخ حسینہ واجد بنگلہ دیش کی پہلی سربراہ ہیں جنہیں استعفیٰ دینے کے بعد ملک چھوڑنا پڑا۔ شیخ حسینہ واجد کی حکومت کا خاتمہ تو 5 اگست کو ہوا، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ اس حکومت کے خاتمے کی پیش گوئی آج سے 2.5 سال قبل کی جا چکی تھی۔ یہ پیش گوئی بھارتی نجومی شروتی دوئدی نے کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ بنگلہ دیش میں انقلاب آ سکتا ہے اور جولائی 2024 کے بعد حسینہ واجد کا زوال ہوگا۔ 1971 میں جس اگرتلہ میں بیٹھ کر شیخ مجیب نے پاکستان کے خلاف سازش کی، آج وہیں پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ حسینہ واجد اور اس کے تشدد پسند گروہ نے بھارتی ایجنسی را کے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے بنگلہ دیشی عوام کی آزادی کا گلا گھونٹے رکھا۔ حسینہ واجد اور مودی سرکار کے اس گٹھ جوڑ نے سینکڑوں مظلوم بنگلہ دیشی شہریوں کی جان لے لی۔ بھارت اس تمام خون ریزی میں برابر کا شریک ہے جو پچھلے ماہ سے بنگلہ دیش میں جاری تھی۔ بنگلہ دیش کے عوام نے اس نفرت انگیز گٹھ جوڑ کو مسترد کر کے بھارت کو منہ توڑ جواب دے دیا ہے۔ سابق خارجہ سیکریٹری ہرش وردھن شرنگلا نے کہا ہے کہ شیخ حسینہ کے تعلقات صرف حکومت سے ہی نہیں، انڈیا کی سیاسی قیادت سے بھی بہت گہرے ہیں۔ 28 ستمبر 1947 کو مشرقی بنگال کے ذیلی ضلع تنگی پاڑا میں پیدا ہونے والی شیخ حسینہ واجد شیخ مجیب الرحمان کی صاحبزادی ہیں، جنہیں بنگلہ دیش کا بابا قوم بھی کہا جاتا ہے۔ شیخ مجیب الرحمان کی قیادت میں ہی بنگلہ دیش پاکستان سے علیحدہ ہوا تھا اور وہ 1971 میں ملک کے پہلے صدر بنے تھے۔ شیخ حسینہ نے اپنے گاؤں تنگی پاڑا کے پرائمری اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ جب ان کا خاندان ڈھاکہ چلا گیا تو انہوں نے عظیم پور گرلز اسکول میں داخلہ لیا۔ شیخ حسینہ نے بیچلر کی ڈگری کے لیے ایڈن کالج میں داخلہ لیا۔ وہ 1966 اور 1967 کے درمیان ایڈن کالج میں طلبہ یونین کی نائب صدر منتخب ہوئیں۔ وہ ایڈن انٹرمیڈیٹ گرلز کالج چھاترا لیگ کی صدر بھی بنی۔ شیخ حسینہ واجد کی شادی 1967 میں نامور ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر محمد واجد سے ہوئی۔ ان کے شوہر طویل علالت کے بعد 2009 میں انتقال کر گئے تھے۔ ان کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا سجیب واجد المعروف سجیب واجد جوئے اور ایک بیٹی سائمہ واجد ہیں۔ شیخ حسینہ کے سیاسی کیریئر کا آغاز 1970 کی دہائی کے آخر میں ہوا، جب وہ عوامی لیگ میں شامل ہوئیں، جس پارٹی کی قیادت ان کے والد کرتے تھے۔ 1975 میں جب ان کے والد شیخ مجیب الرحمان اور ان کے خاندان کے دیگر افراد کو قتل کر دیا گیا تھا، اس وقت شیخ حسینہ اور ان کی ایک بہن ملک سے باہر تھی۔ شیخ حسینہ واجد پہلی بار 1996 میں وزیر اعظم بنی۔ شیخ حسینہ واجد دنیا کی طویل ترین حکومت کرنے والی پہلی خاتون سربراہ بھی ہیں۔
بنگلہ دیش کی وزیر اعظم کے طور پر شیخ حسینہ واجد کا پہلا دور 1996 سے 2001، دوسرا دور 2009 سے 2014، تیسرا دور 2014 سے 2019 اور چوتھا اور آخری دور 2019 سے 5 اگست 2024 تک کا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق شیخ حسینہ کی کافی دولت کی وجہ سے ان کا شمار دنیا کی طاقتور ترین خواتین میں ہوتا ہے۔